جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کا نیا سلسلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عشق رسول کے حوالے سے بہت پیاری گفتگو سننے کو ملے گی، اور اللہ نے چاہا ہمارے دلوں کے اندر عشق رسول بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ بات عشق کی ہوئی ہے تو آئیے پہلے ہم محبت کی اور عشق کی تعریف سنتے ہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں تعریف کرتے ہوئے کہ محبت کہتے ہیں دل کا کسی لذیذ چیز کی طرف مائل ہو جانا، کسی اچھی چیز کی طرف مائل ہو جانا محبت ہے، اور جب یہ میلان قوی ہو جائے، طاقتور ہو جائے، پختہ ہو جائے تو اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ عشق اور محبت یہ ایک قلبی میلان کا نام ہے، اور جب بات ہو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، ان سے عشق کی، تو پھر اس کی کیا بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اس بات کا نام ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری کرے اور ان کا فرما بردار بندہ و غلام بن جائے۔ سیدنا سہل بن عبداللہ نے محبت کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، اور میں کہوں گا کہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کی جائے۔ قرآن مجید سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور کہتے ہیں کہ ان سب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا کی جائے اور آخرت کے معاملے میں آگے بڑھا جائے، اور دنیا کے معاملات سے لا تعلقی اختیار کی جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس کا عشق رسول جتنا زیادہ ہوگا وہ آخرت کی طرف اتنا زیادہ مائل ہوگا۔ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کی نیکیوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ جو سچا عاشق رسول ہوگا یقیناً وہ نیکوکار ہوگا۔ تو بات چلی ہے عشق کی، تو عشق کیا چیز ہے؟ عشق کیا چیز ہے؟ علماء فرماتے ہیں عشق کی تاثیر بڑی حیرت انگیز ہے۔ عشق نے بڑی بڑی مشکلات میں عقل انسانی کی رہنمائی کی ہے۔ عشق نے بہت ساری بیماریوں میں کامیاب علاج کیے ہیں۔ عشق کے کارنامے ایسے ہیں کہ انہیں آب زر سے لکھا جائے۔ اور جب بات ہو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اگر پورے طور پر کسی مسلمان میں عشق رسول راسخ ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں پھر اس سے اتباع رسول کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کی حرکات و سکنات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نظر آتی ہیں۔ احکام الہی کی تعمیل، سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اس عاشق رسول کی رگ و پے میں سما جاتی ہے۔ دل و دماغ اور جسم و روح پر کتاب و سنت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے۔ بات ہے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عشق رسول کا رنگ عطا فرما دے۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عشق رسول کی مزید برکتیں بھی آپ سنیں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن مجید اور عشق رسول۔ قرآن اور عشق رسول۔ قرآن مجید ہمیں عشق رسول کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے؟ عشق رسول کے حوالے سے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قرآنی آیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کا احترام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوبات سے تعلق رکھنے کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغین ہوں گے جو ہمیں اس معاملے میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ آپ سلسلے میں ساتھ رہیے، عشق رسول کے رنگ بکھیرے جائیں گے، آپ انہیں سمیٹیے اور عشق رسول کے رنگ سے اپنے آپ کو رنگیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں میرا اور آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ آئیے، جب بات عشق کی ہوئی ہے تو عدنان بھائی درود پاک کی فضیلت بھی سن لی جائے، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ باکثرت درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عدنان بھائی، آج پہلا سلسلہ ہے ہمارا عشق رسول کے رنگ، جس میں ہم نبی پاک سے قلبی تعلق، محبت، ایمان والوں کا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کو ہم اپنی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والے کی دل کی دھڑکن سے زیادہ قریب ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یقیناً ہر ایمان والے کی رگو پے میں شامل ہے، خون کی طرح رگوں میں جو ہے تیر رہی ہے۔ مگر یعنی جذبات کو بڑھانے کے لیے، ابھارنے کے لیے، نئی تازگی دینے کے لیے یہ سلسلے ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر جمود پیدا نہ ہو، وہ جذبات آگے بڑھتے رہیں، مزید ہم ترقی کرتے رہیں، کیونکہ کامیابی کے زینے بندہ چڑھتا ہی رہتا ہے نا، دنیاوی طور پہ بھی چاہتا ہے کہ ترقی کرے۔ تو کاش کہ عشق رسول کے معاملے میں بھی ہر لمحہ ہماری ترقی ہوتی رہے۔ تو آج ہمارا موضوع عدنان بھائی قرآن اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور سے عقیدت اور حضور سے عشق کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، دراصل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے۔ بے شک، کیونکہ بندہ انسان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جس خالق، جس مالک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے اور اس کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ قریب ترین ذریعہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننے کا، آسان ترین ذریعہ ہے۔ اور اس پر قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عشق رسول اور پھر بات ساتھ ہی محبت کی کرتے ہیں۔ دراصل محبت اور عشق یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو عشق ہے یہ محبت سے یوں کہہ لیں کہ چند درجے آگے چلا جائے۔ جب بندہ جب محبت میں راسخ ہو جائے، جب کسی بندے کی محبت اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑھ جائے، لسان العرب میں اس کو بیان کیا گیا، دیگر اور جو لغت کی کتابیں، ہاں جی بالکل۔ تو جو محبت ہے دراصل ایسا نہیں ہے کہ عشق کسی اور چیز کا نام ہے، محبت کچھ اور ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن جب محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، دل میں یوں کہہ لیں جب قرار پکڑ جاتی ہے تو پھر اسے عشق کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، اس وجہ سے بھی آپ سے محبت ہونی چاہیے مسلمان کو۔ اور دیگر جو عام طور پر محبت کے جو لوازمات ہیں، جو اسباب ہیں، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے بھی عقل کا تقاضا بھی ہے، دین کا تقاضا بھی یہ ہے، اور ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے۔ اس کو علماء نے یہ فرمایا کہ حضور سے طبعی محبت بھی ہونی چاہیے، شرعی محبت بھی ہونی چاہیے، قلبی محبت بھی ہونی، ہر طرح کی محبت حضور سے ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وہ چیزیں جن سے عام طور پر آدمی محبت کرتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، جن سے قلبی طور پر لگاؤ ہوتا ہے
اور جن کے اندر نقصان خسارہ گھاٹا آدمی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، اس سے ڈرتا ہے، اس سے برا فیل کرتا جی ہے۔ بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو یوں کہہ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا۔ ٹھیک، آدمی اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، گھر سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ جو کما رہا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اگر اے محبوب آپ فرما دیں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، زوجائیں اور تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال، اور ارشاد فرمایا کہ وہ سودا، وہ تجارت جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، فرمایا تمہاری پسند کا مکان، اگر یہ ساری چیزیں کیا ہوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اللہ کریم فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ آدمی اپنی اولاد سے، جان سے، مال سے، ساری چیزوں سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو محبوب رکھے، تب اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے۔ اور حدیث پاک اس کے ساتھ اگر اٹیچ کر لی جائے جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ الفاظ تو ظاہری ہیں لا یؤمن، لیکن اس کی جو شرح کے اندر بیان کیا گیا ہے اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب نہ مجھے سمجھے۔ حضور تاج الشریعہ کا شعر یاد آ گیا، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، اللہ ادھر مادر برادر جان و دل ان پر فدا کر دے۔ یعنی یہ حقیقت ہے۔ اس پیمانے پر جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو عشق کی لذت ملے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ عدنان چشتی بھائی کی بڑی پیاری گفتگو آپ نے سنی ہے۔ عدنان بھائی نے بڑے پیارے انداز میں قرآن مجید فرقان حمید سے عشق رسول کی اہمیت، محبت رسول کی اہمیت کو بیان کیا۔ یہاں غلام محی الدین بھائی، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ محبت جو ہے وہ تعظیم بھی سکھاتی ہے، ادب بھی سکھاتی ہے، احترام بھی سکھاتی ہے۔ تو محبت اور ادب، تعظیم، یہ یوں سمجھے کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک ساتھ ہیں۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ تعظیم و احترام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت بغیر تعظیم کے ہو نہیں سکتی، اور یہ ایمان کے درجات میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کا حکم ہمیں خود قرآن پاک میں دیا گیا، یعنی قرآن سکھاتا ہے آداب رسالت۔ واہ واہ واہ۔ قرآن پاک ہی نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے، اور اس طرح کی جائے کہ سب سے ہٹ کر اور سب سے بڑھ کر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا نا، یہ محبت کا ایک عالم ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر خالی ہم عشق رسول پہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو جمع کریں تو شاید 2-3 سلسلے ہو جائیں۔ کیا بات ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے۔ ایک شعر پر ایک سلسلہ۔ کیا بات ہے، کیا جی۔ تو فلاح دارین، دنیا جہاں کی کامیابی صرف اسی پر انحصار کرتی ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو۔ وہ بندہ دنیا و آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ رکھے، تعظیم نہ رکھے۔ قرآن کریم میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضور کے بہت سارے اوصاف بیان فرمائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کر، نذیرن اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں پر آیت مبارکہ میں 3 اوصاف بیان فرمائے۔ ایک، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں، مشاہدہ فرمانے والے ہیں، اس امت کے گواہ ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس پر فرماتے ہیں شاہد کے لیے مشاہدہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور شاہد ٹھہرے، مشاہدہ کرنے والے، دیکھنے والے ٹھہرے،
تو امت کے تمام احوال افعال اعمال ان کے سامنے ہیں، کیا بات، اور اپنے ہر غلام کو اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے احوال سے باخبر ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے شاہد بنایا۔ پھر فرمایا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، کہ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، ثواب کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ ڈر سنانے والا کس کے لیے ہے اور خوشخبری دینے والے کس کے لیے ہیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے اے محبوب آپ خوشخبری دیجئے، بشارتیں دیجئے ان کو جو آپ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ، ان کو جنت کی خوشخبری دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وعدے کی خوشخبری دیجئے کہ جس میں مومنین سے وعدہ کیا گیا کہ میں تمہیں ان باغات میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، سبحان اللہ، اور جو آپ کی تعظیم نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائیے، اللہ، ان کو ڈر سنائیے کہ جو آپ کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے۔ پھر قرآن پاک میں سورہ حجرات کی ابتدا آیت مبارکہ دوسری آیت مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صحیح، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے اونچا نہ کرو۔ اتنی تعظیم و تکریم ہے، سبحان نبی اللہ، کی شان یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں کے آگے اونچا واہ نہ کرو۔ واہ واہ، کیوں؟ فرمایا کہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس طرح بلند نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، آپس میں جس طرح گفتگو، آپس میں جس طرح گفتگو کرتے ہو ایسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گفتگو نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے۔ اس آیت مبارکہ میں دو عظیم ادب سکھائے گئے کہ اے لوگو جب تم اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، حضور کچھ کلام فرمائیں، تو جب کلام فرمانے کے بعد تم کچھ بارگاہ رسالت میں عرض کرو تو ایسے گفتگو کرو، ایسے ادب کے ساتھ گفتگو کرو کہ جس میں بے ادبی کا کوئی شائبہ نہ ہو، تصور بھی نہ ہو، تصور بھی نہ ہو، ایسے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے۔ سبحان اللہ، اور پھر فرمایا کہ بارگاہ رسالت میں اپنی آوازوں کو بھی پست رکھو، اللہ اللہ، نیچے رکھو، اور ادب و تعظیم کے ساتھ گفتگو کرو۔ یہ آیت مبارکہ شیخین کریمین کے بارے میں نازل ہوئی سبحان اللہ، کہ آپ ایک معاملے پر سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق سیدنا اعظم صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ دونوں حضرات ایک معاملے پر گفتگو فرما رہے تھے حضور کے سامنے، یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے تو ان کی قدر آواز بلند ہو گئی، تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کبھی بلند آواز سے گفتگو نہ کروں گا، ایسے گفتگو کروں گا کہ میں آپ سے سرگوشی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سرگوشی کہتے ہیں کان میں بات کہنا، بالکل آہستہ آواز میں۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شان نزول اس کا یہ بیان کیا کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو ثقل سماعت کا مسئلہ تھا، اونچا سنتے تھے۔ اب فطری بات ہے جب کوئی شخص اونچا سنتا ہے نا تو وہ اونچا بولتا بھی ہے، تو آپ جو ہے اونچا کہا کرتے تھے، آپ کی آواز بات کرتے ہوئے قدرے بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ عشق دیکھیے صحابہ کرام کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا اور باہر نہیں نکلتے، بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ثابت کہاں ہیں، ان کو بلا کر لایا جائے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور ان کو کوئی بیماری لاحق تو نہیں ہوئی، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر کیا معاملہ ہے، حاضر نہیں ہوتے۔ تو وہ جب ان کے پاس گئے انہوں نے سارا دریافت کیا تو وہ کہنے لگے میں تو جہنمی ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا، کیونکہ یہ آیت مبارکہ کہ جنہوں نے نبی کی آواز کے آگے اپنی آوازوں کو بلند کیا اس کے اعمال برباد ہو گئے، تو میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ، انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی حضرت سعد بن عبادہ نے کہ حضرت ثابت تو ایسا کہہ رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے ساتھ تو مسئلہ ہے ثقل سماعت کا، وہ اونچا سنتے ہیں، تو یہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، وہ جہنمی نہیں ہے، وہ برباد نہیں ہوئے بلکہ وہ جنت والوں میں، بلکہ ان کو بشارت بھی مل گئی، بشارت عطا فرمائی، تعظیم کی برکت سے بشارت مل گئی۔ یہ آیت مبارکہ ادب و تعظیم کے حوالے سے وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کو سن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح گفتگو کرنی شروع کر دی جیسے کہ سرگوشی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خاموش رہا کرتے تھے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، تو یہ تعظیم سکھاتا ہے قرآن پاک۔ اور پھر یہ صرف ظاہری حیات کے ساتھ متصف نہیں ہے، وصال ظاہری کے بعد بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابن کثیر نے اس کو اسی آیت کے تحت بیان کیا کہ دو شخص مسجد نبوی میں ممبر کے قریب بلند آواز سے گفتگو کر رہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور آپ سخت جلال میں آ گئے اور کہا کہ تمہیں ادب نہیں پتہ دربار رسالت کا، تم یہاں ایسی تیز آواز میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے، کیونکہ وہ دربار رسالت کے آداب کو جانتے ہیں، تو میں تمہیں سزا دیتا۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلا کہ ہم نے وہاں جا کر
صرف اپنی آوازوں کو ہی نہیں بلکہ علماء تو فرماتے ہیں اپنی سانسوں کو بھی آپ ذرا اس میں رکھیں، بالکل جو نا سنبھل کے قدم رکھیں اور نبی پاک کی تعظیم و محبت کو بڑھاتے جائیں. یہی آیت مبارکہ جو آپ نے پڑھی اس میں آگے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس کے تحت اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا کلام کیا ہے نا. پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی اگلی آیت مبارکہ میں کہ جنہوں نے اپنی آوازیں پست کر لی اور جنہوں نے تعظیم و توقیر کے ساتھ دربار رسالت میں حاضری دی، فرمایا ان کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے انہی کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے چن لیا. کیا بات، ان کے لیے بخشش ہے، اجر ہے اور بڑا ثواب ہے. واہ واہ. یعنی مصطفیٰ کریم کی تعظیم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے چن لیا اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے. پھر جو یہ آیت مبارکہ کا اگلا حصہ جو ہمارے غلام محی الدین میں نے تلاوت کی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور اللہ کی صبح و شام پاکی بیان کرو. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ عدنان بھائی بڑی کمال کی بات کہتے ہیں، جب پڑھتے ایمان تازہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اب ایمان لانے اور اپنی عبادت کے درمیان رکھا. ایمان کے بعد سب سے پہلا کام جو ذکر فرمایا گیا پاک کی تعظیم ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی. یعنی جب ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا، اب حضور کی تعظیم کرو، حضور کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ. جب ایسا کرو گے تو پھر تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی، اور اگر بے تعظیم مصطفیٰ تم عبادتیں بھی کرو گے تو تمہاری عبادتیں رائے گاہ ہوں گی. تو یہ تعظیم اور محبت، ادب، ان کا تعلق ہے، انہیں اپنے دل کے اندر ہمیں رکھنا چاہیے. یہاں میں شروع میں جب گفتگو کر رہا تھا تو ایک کتاب میں نے پڑھا کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی انسان کے جسم میں پورے طور پر راسخ ہو جائے تو وہ اس کو اطاعت الہی، فرما برداری کی طرف لے جاتا ہے. بالکل. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں عدنان بھائی کہ اطاعت و فرما برداری یا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول، اس کو قرآن کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. محسن بھائی، یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں اجمالی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ساری محبت کے انداز ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ سکھا رہا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے امتیوں کو. آواز کتنی رکھنی ہے یہ بھی بیان فرمایا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا ایسے بھی نہیں پکارنا. عدنان بھائی جی، ایسے نام لے کر جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ جیسے عام لوگ ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہیں، اس انداز کو بھی ترک کرنا ہے. یہ بھی انداز نبی پاک علیہ السلام کے لیے نہ اختیار کیا جائے. آواز کا بھی بتایا، انداز کا بھی بتایا، اور گفتگو کا طریقہ بھی بتایا، اور الفاظ کا چناؤ بھی ارشاد فرمایا. یہ لفظ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، رائنا نہیں بولنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فرمایا یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ میرے نبی کی بارگاہ میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے، بلکہ انظرنا کہنا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان پھر اسی انداز میں گفتگو کرتے تھے. یہاں یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں اس گفتگو کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، آداب کا، تعظیم کا، آواز کم رکھنے کا، گفتگو کا انداز کا، الفاظ کے چناؤ کو، جیسا آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ان تمام چیزوں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اس لیے کیونکہ یہ تمہاری طرح عام بشر نہیں ہے. بشر ضرور ہیں مگر تمہاری طرح عام بشر نہیں ہے. ان کو اپنے جیسا سمجھ کر ان کے ساتھ انداز اختیار نہ کرو، بلکہ ان کو اللہ کا نبی سمجھ کر، اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا سردار سمجھ کر بات کرو، تو پھر تمہارے دل کے اندر تعظیم اور ادب کا احترام آئے گا. آپ دیکھیں نا، وہ لوگ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے حجرے مبارک کے باہر آئے اور انہوں نے آواز بلند کرنا شروع کر دی، آواز دے کر بلا رہے ہیں، اللہ کریم ان کے بارے میں کیا فیصلہ فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے حجرے کے باہر سے آوازیں لگائی، ارشاد فرمایا بے عقل ہیں یہ لوگ. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں آواز بندے کی
بلند ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں، اور اتنی کم ہو کہ حضور کو بار بار پوچھنا پڑے۔ وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے جنہوں نے بالکل ایسی پست کر لی کہ بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں بار بار پوچھیں کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ سے مزید گفتگو لیتا ہوں، وہ اطاعت پر کچھ کالز ہیں، وہ کالز لے لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ جاری و ساری ہے۔ سلسلے کے اندر محسن بھائی کی آمد مرحبا۔ آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے، قرآن اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محسن بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عشق رسول بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی اس میں ابھی گفتگو کریں گے اطاعت پر۔ اطاعت رسول بڑھا دیجئے، نبی پاک کا تذکرہ زیادہ کیجئے، حضور پر درود پاک بکثرت پڑھیے۔ یہ سلسلہ دیکھنا بھی جو ہے وہ عشق رسول بڑھنے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ ایسی کتابیں پڑھیے جس میں نبی پاک کی محبت کی باتیں کی جاتی ہوں، ایسے علماء کے بیانات سنیے، ایسے مبلغین کے بیانات سنیے جو عشق رسول پر بہت اچھی گفتگو کرتے ہوں۔ خاص طور پہ عاشق رسول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت بابرکت، ان کی کتابوں کے ذریعے، ان کے بیانات کے ذریعے، مدنی مذاکروں کے ذریعے حاصل کیجئے، انشاءاللہ عشق رسول بڑھے گا۔ اگلی کال۔ ویسے محسن بھائی یہ مطلب سلسلہ شروع کرنے کا میرا خیال ہے کہ مقصد یہ بھی ہوگا کہ جن میں عشق رسول کی کمی ہے ان میں اضافہ ہو جائے، جن میں نہیں ہے ان میں آ جائے، اور جن میں ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ بڑھ جائے۔ مفتی احمد خان نعیمی فرماتے ہیں نا، وہ اس آیت مبارکہ کے تحت جہاں تبلیغ دین کا ذکر ہے کہ تم ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے اور ہر ایک اپنے منصب کے ساتھ لوگوں کو سمجھائے، تو وہ جہاں ذکر فرمائے ایک جملہ بڑا پیارا ہے کہ سونے والوں کو بیداری کا اور دوسروں کو جو ہے جو عشق سے خالی ان کو لذت عشق کا مزہ دے۔ وہی آپ کی بات ہے کہ جن کا عشق ہے وہ مزید بڑھا دیں، جو تھوڑے سست ہیں وہ آگے بڑھیں، جو سوئے ہوئے وہ جاگ جائیں، اور سب ہی جو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں، تاکہ سارا جہاں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا ایسا مظہر بن جائے کہ ہر طرف اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے نظر آئیں۔ اطاعت پر ہم گفتگو کر رہے تھے، عشق رسول اور اطاعت۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دراصل امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المحب لمن یحب مطیع، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ دراصل محبت اطاعت سکھاتی ہے، جس سے آدمی محبت کرتا ہے پھر اس کا آئیڈیل وہی ذات ہوتی ہے، اور وہ بندہ اسی کے پیچھے چلتا ہے، انہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اپنے۔ بلکہ ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جن کو فلم سٹار سے اگر کسی کو محبت ہو جائے تو وہ اپنا لباس، اپنا رہن سہن اسی انداز میں کر لیتا ہے، لیکن مسلمان الحمدللہ رب العالمین اس کو محبت ہے اس ذات سے جو محبوب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اطاعت، فرما برداری، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنا، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور نبی پاک علیہ السلام اس بات کو بار بار فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کرنا، اور پھر حضور کی اطاعت وہ ہے جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق، بالکل نائب کی اطاعت حقیقتاً اصل کی یعنی اطاعت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ بالکل۔ پھر جو اطاعت پر آپ جو فرما رہے ہیں کہ محبت اطاعت کرواتی ہے، اب ہم دعویٰ تو محبت کا کریں، غلام محی الدین بھائی آپ بھی شامل ہیں گفتگو میں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول، ہم اپنی ذات پر غور کریں۔ محبت کا جو تقاضا ہے اگر ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے تو پھر ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں۔ بالکل، دیکھیں محسن بھائی، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسانی عقل کے اندر یوں آسانی کے ساتھ آ جاتی ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی شخص کو بخار ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو بخار ہے؟
ہم اس کو یوں کر کے ہاتھ لگاتے ہیں، نبض پکڑتے ہیں. اچھا کچھ آلات ایسے ہیں مثال کے طور پر جن کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کو بخار ہے. کیونکہ بخار ایسا تو نہیں کسی شخص کو ہو تو وہ چلتا پھرتا نظر آئے گا کہ بخار ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. اس کی نشانیاں یہ علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ پہچان لیتا ہے کہ اس شخص کو بخار ہے. ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق یہ ایک ایسا وصف ہے جو خوشبو، جو پھول ہوتا ہے نا اس کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ یہ خوشبو والا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ یوں کہہ لیں کہ پھول لاؤڈ سپیکر لگا کر اعلان نہیں کر رہا ہوتا کہ میرے اندر کوئی پھول ہو جی اور اس کی خوشبو اندر پتہ نہیں کیا ہے، جو باہر خوشبو آ رہی ہے اس سے پہچان جاتے ہیں کہ اندر کون سا. بالکل بالکل بند ہے. پھل کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کون سا پھل ہے. ایسے ہی تو بندے کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے، اور پتہ ہی نہ چلے کہ حضور سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں پھول ہو وہاں سے خوشبو آتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس دل میں حضور کی محبت ہو پھر بندے کا ظاہر بتا رہا ہوتا ہے. پھر تلاوت قرآن کی رغبت، پھر نمازوں سے محبت، پھر مسجد کے اندر آنا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر آنکھوں کا جو ہے وہ آنسو بہانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر رونا، مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے بلکنا. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو بتا رہی ہوتی ہیں بندے کے دل میں کچھ ہے، حضور کی محبت ہے جو اس کو اس انداز کو اپنانے پر مجبور کر رہی ہے. تو دراصل اطاعت، اور پھر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جو حضور کی سچی محبت ہے، سچی محبت، اور جو بندہ کامل محبت اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کر لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے پھر وہ آپ دیکھیں رفاقت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. جنت تو ہے ہی ہے، جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت، حضور کا ساتھ، حضور کا پڑوس، حضور کے قرب کی بشارت ہے. کیا بات، یہ بات ہی اتنی ذوق والی ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، فرماتے میں نے صحابہ کو، اور اپنی میری کیفیت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد سب سے بڑھ کر خوش صحابہ کو اس موقع پر دیکھا تھا جب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے کیونکہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، اور جب حضور سے محبت ہے تو مالک جنت خود فرما رہے کہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. یہاں اطاعت کی بات چلی، شروع میں انٹرو میں نے ایک سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کیا تھا، وہ اطاعت سے بڑا اس کا تعلق ہے، وہ دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو مدنی چینل کے ناظرین نہیں تھے وہ بھی سن سکیں. مدنی چینل کے ناظرین، عشق اور اطاعت کا تعلق، سیدنا سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت نبی ذیشان سے محبت کرنا ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ان کی سنت سے محبت کرنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ان تمام سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر آخرت کی محبت پیدا ہو، اور آخرت کی محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ بقدر ضرورت دنیا پر راضی ہو جائے اور بے ضرورت دنیا سے لا تعلق ہو جائے. یہ بتا دیا گیا اطاعت کا اور عشق رسول کا پیمانہ. اس کو ہم اپنے اندر بھی تلاش کریں کہ ہماری اطاعت کا جذبہ کتنا ہے، اتباع کا جذبہ کتنا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس معیار پر کہاں پاتے ہیں، اور پھر اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں. کچھ کالز ہیں، کالز لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. کیا نماز پڑھنا عشق رسول کی علامت ہے؟ جی غلام محی الدین بھائی. جی بالکل، نماز پڑھنا اور نماز کے ساتھ اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا یہ عشق رسول کی یقیناً علامت ہے. اب ایک شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ بندہ اس کو دیکھے تو بولے یار تم نمازیں بھی پڑھتے ہو اور یہ کام بھی کرتے ہو. تو دیکھیں اصل میں محبت کے کچھ درجات ہیں، اور محبت کی علامتیں تو جیسا کہ ہمارے عدنان بھائی نے فرمایا کہ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن صرف یہ محبت نماز ہی کی حد تک نہ ہو، نماز کے بعد بھی ہم امتی ہیں نا. صحیح، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں حضور کی محبت میں، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ بھی محبت کی علامت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے شر سے
یا جس کے پڑوسی اس سے بے خوف ہیں، یعنی جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، جو اپنے بال بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو جو کامل مسلمان ہے نا اللہ تعالیٰ میں وہ بنا دے تو وہ نماز کی حد تک نہیں ہے، نماز میں بھی وہ کامل رہے گا، وہ اگر حسن معاشرت اپنائے گا، لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی وہ اچھا رہے گا، اس کا حسن اخلاق ایسا ہوگا کہ اس کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق یاد آئے گا۔ یہاں جو نماز کی بات ہوئی، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے، بلکہ جب بندہ نماز نہیں، آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا، میں ایک مزید ایک انداز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا تصور آنا چاہیے کہ یہ وہ عبادت ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے لے کر آئے، وہ عبادت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے قدم مبارک میں ورم جو ہے وہ برکت لینے کے لیے آیا کرتا تھا، یہ وہ عبادت ہے نماز کی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور پھر نمازیوں کی جو برکتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، نماز سے محبت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنی تھی، تو یہ عشق کی علامت ہی تو ہے۔ اس علامت کو اور دیگر عشق کی علامتوں کو اپنے اندر مزید بڑھائیں، نماز سے محبت کریں، نبی پاک سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں، اور ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ یہاں غلام محی الدین بندہ جب نماز پڑھے گا ظاہر سی بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس میں مزید بڑھے گی۔ ہاتھ اٹھا رہا ہے، دل میں تصور یہ ہے یہاں تک ہاتھ کیوں اٹھائے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح یہاں تک ہاتھ اٹھائے، باندھ رہا ہے تو دل میں یہ بات ہے۔ جب یہ دیکھیں، جب اس ذوق کے ساتھ بندہ نماز پڑھے گا نا تو اب محبت میں مزید اضافہ ہوگا، نماز کا بھی اور پھر لطف اور ذوق، اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع و سجود ہے ان میں۔ یاد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدہ یوں کرنا ہے، 7 ہڈیوں پر کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو یہ تو بہت پیاری ایسی جو ہے وہ عبادت ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بندے کے دل میں مزید جاں گزی ہو جائے۔ جب اتحیات میں جا کے کرتا ہے اللہ اکبر، السلام علیکم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر اس وقت بندے کا ذہن یہ ہے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، انہیں سلام پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ ذوق دیکھیں اس وقت کا۔ سبحان اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں وہ دے دیجئے، پھر انشاءاللہ مزید سوالات کرتے ہیں۔ مدنی پھول عطا فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک قرآن پاک کا صدقہ ہمیں سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بنائے۔ آمین آمین۔ ایمان ہے قول مصطفی، نبی پاک علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں وہ ایمان ہے، اور فرمایا قرآن کو اگر دیکھنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے اعمال کو دیکھ لیں، حضور پاک کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں۔ قرآن نے خود فرمایا نا کہ نبی پاک کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، یہ 2 جملوں میں اعلیٰ حضرت نے پورے ہماری زندگی کے جو سمجھے کہ مقصد کو سمو دیا ہے کہ اگر تم نے کامل ایمان والا بننا ہے نبی پاک کے ارشادات پر عمل کرو، اور تمہیں کامل جو ہے مومن بننا ہے، قرآن سے محبت کرنے والا بننا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا بننا ہے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اور ان کی زندگی کے ان افعال کو، حیات طیبہ کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ یہاں پر غلام محی الدین بھائی ہم بات کر رہے تھے اطاعت کی، محبت کی۔ نبی پاک کی محبت کے انداز قرآن مجید نے مزید کیا بیان کیے ہیں؟ کس انداز سے حضور سے محبت کی جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے بھی آیت مبارکہ بیان فرمائی، میں نے بھی چند آیت مبارکہ بیان فرمائی، جس میں ادب و تعظیم کا مطلقاً ارشاد فرمایا ایمان والوں کو کہ ایمان کے بعد اب تعظیم مصطفیٰ ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ان سے محبت رکھی جائے جو رسول اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اور ان سے نفرت رکھی جائے جو رسول اللہ سے مخالفت کرنے والے ہیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والے ہیں، یا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مخالفت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ ہم نہیں بلکہ قرآن پاک نے بیان فرمایا، اور یہ بدیہی سی بات ہے۔ مثال کے طور پہ بدیہی معنی آسان سی اور ایک واضح بات ہے، ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اسی سے محبت کرے گا اپنے جو اس کے دوست سے محبت کریں گے۔ مثال کے طور پہ والدین ہیں، والدین سے ہر ایک اولاد کو محبت ہوتی ہے، تو اولاد والدین کے محبت کرنے والوں سے ہی محبت کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں گے ہمارے والدین سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہمارے والدین کے دشمن ہیں یا والدین سے نفرت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو سب کو صحیح جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو 2 طرح کے افراد دونوں طرح کے صحیح نہیں ہو سکتے، ایک غلط ہوگا ایک صحیح ہوگا۔ تو جو والدین سے محبت کرنے والے ہیں یعنی غلط اور صحیح کا فرق رکھنا ضروری ہے۔ جی بالکل لازمی سی بات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ آپ کسی ایسی قوم کو نہ پائیں گے اے محبوب
تم کسی ایسی قوم کو نہ پاؤ گے جو یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن وہ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، جو آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی تعظیم نہیں کرتے، جو ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. تو ایسی قوم آپ نہ پائیں گے، بھلے سے وہ ان کے انکار کرنے والے والدین ہوں، ان کے آبا و اجداد ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کا کنبہ ہو، ان کے بہن بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے منکر ہیں، ادب رسالت سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان کی وجہ سے، تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، اور یہ پکے مومن ہیں، اور ایسے مومن ہیں کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا اگر ان کی مخالفت کرے تو یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتے. اور محبت کا معیار ایک یہ بھی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے، اس کے ذکر سے لذت پاتا ہے، اس کے ذکر کے وقت اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور اس کے ذکر سے وہ ایسی لذت محسوس کرتا ہے کہ وہ ذکر اس سے چھوٹتا نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر ہمارے عدنان بھائی نے جو بات کی نا، محبت جو ہے نا یہ اطاعت سکھاتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جماعت چھوڑنے کا عذر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب فقیہ اشتغال فقہ کے ساتھ اشتغال میں ہو، یعنی وہ کثرت کے ساتھ فقہ کا مطالعہ کر رہا ہے، یا فقہ کی ایسی تکرار کر رہا ہے کہ ایک جماعت اس کے پاس آئی ہوئی ہے، شرعی مسائل کا تکرار چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جماعت چھوڑنے کا عذر ہے. یعنی ایسا فقیہ کہ جو فقہ میں اشتغال کثیر رکھتا ہے، مشغول ہے مطالعے میں، اور وہ کسی کو سمجھا رہا ہے فقہ کا مسئلہ، اگر وہ جماعت کے لیے جاتا ہے تو وہ فقہ کا مسئلہ نہیں سمجھ پائے گا، یا وہ جو اس کے پاس سیکھنے کے لیے آئے وہ واپس چلے جائیں گے. تو یہ ایک جماعت چھوڑنے کا عذر ہے. لیکن جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھری ہو، تو سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ فقیر اپنے آپ کو اس درجے پر پاتا ہے کہ وہ جماعت اشتغال بالفقہ، فقہ میں اتنا مشغول پاتا ہے کہ جماعت چھوڑنے کا عذر اس کو لاحق ہے، اور جماعت چھوڑ سکتا ہے. لیکن مجھ سے جماعت تو دور کی بات ہے، کبھی فقیر سے سنت قبریہ نہیں. سبحان اللہ، واہ، یہ محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا؟ کیا بات ہے. عشق رسول کا تقاضا ہے کہ نبی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ انداز اختیار فرما رہے ہیں کہ جماعت تو جماعت سنت قبری. اب ایک طرف عدنان بھائی ہم ہیں کہ ہم عشق رسول کا دعویٰ کریں، تو نمازی بھی ہماری بساوقات. یہ جو نماز کی بات ہوئی، اب یہ تو ماشاءاللہ ہم نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ میں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ذوق والی. تو یقیناً نماز میں یاد مصطفیٰ ہے، لیکن ہم تو حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں نمازوں ادھر ادھر کے خیالات میں. تو یہ بھی کچھ ارشاد فرمائے کہ نماز میں دل جمعی کے ساتھ اور یاد مصطفیٰ کے ساتھ نماز کو ہم قائم کر سکیں. ایسا کوئی فارمولہ بتا. عدنان بھائی نے ماشاءاللہ وہ جو گفتگو کی نا، کہ وہ یہ غور کرے کہ میں یہ انداز کس کا اختیار کر رہا ہوں، انداز ہاتھ اٹھانے کا انداز، ہاتھ باندھنے کا انداز، رکوع کا انداز، سجدے کا انداز. اور پھر یہ انداز جب اس پر غور کرے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز میں اس کو لذت آئے گی. اور پھر جو پڑھ رہا ہے، یعنی جو تلاوت کر رہا ہے، کوشش کرے کہ کسی اچھے ترجمے، جو نماز کے احکام ہے، نماز کے احکام سے اس کو یاد، اس کا ترجمہ دیکھ لے، اس کے ترجمے کو ذہن میں بیٹھائے. تو جب اللہ اکبر کہے گا تو ذہن میں آئے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، تو اس کا تصور کہیں اور سے ہٹی جائے گا انشاءاللہ. جب سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوگا کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، جب وہ کہے گا تو یقیناً اس کا تصور کسی اور کی طرف کیسے جائے گا. تو ترجمے کی طرف، مفہوم کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے. موضوع ہمارا عشق رسول اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. محبوب کی بارگاہ میں حاضری، جو ابھی آپ نے کچھ مزید مدنی پھول دیے، نکات بیان کیے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی بارگاہ کے آداب بھی بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا انداز بھی بیان کیا، گفتگو کیسے کرنی ہے، الفاظ کا چناؤ بھی بتایا. بارگاہ رسالت میں آنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہے، اور بارگاہ رسالت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو جو آداب سکھا رہا ہے وہ کیا ہے، کچھ مزید ارشاد فرمائیں. کیا بات ہے محسن بھائی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بارگاہ ہے، وہ بندہ خود غور کرے کہ اتنی عظمت والی بارگاہ ہے کہ قرآن میں انبیاء کرام علیہ السلام اور بھی آئے، لیکن یہ ہم جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ان کی عظمت، ان کی رفعت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب خود انداز گفتگو کے، الفاظ کا، آواز کا، دیگر جو معاملات ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی خود سکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارگاہ عام بارگاہ نہیں ہے. مجھے یہاں آ کر جو سکھا دیا، جو سمجھا دیا،
وہ تو لازم ہے ہی ہے، بے شک۔ اور وہ چیزیں کہ جو بے ادبی پر دلالت کرتی ہوں یا جس کے اندر کوئی بے ادبی کا شائبہ بھی ہو، کوئی ایسا شبہ بھی آتا ہو، تو بندے کو اس سے بھی دور ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے ایمان لانے کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہر وہ کام کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے، جو حضور کے اکرام پر دلالت کرتا ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی پر دلالت کرتا ہے، ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے، اس کا بھی ادب ہے، اس کا بھی احترام ہے۔ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کی عظمت ہے، اس کی تعظیم، توقیر، اور پھر اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے انعامات، کیا بات، تو پھر ان کی ذات کا کتنا ادب احترام ہوگا۔ بندے کو یہ چاہیے، دیکھیں ہم انسان ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر، صحابہ کرام علیہ مردوان ہے نا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس بات کو گوارا کرتے ہیں؟ کفار نے قید کر لیا اور کہا کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے اور آپ گھر میں، تمہاری جگہ وہ ہوتے، ہاں جی، گھر میں آپ گھر میں سکون سے ہوں، اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ہوتے اس جگہ اور ان کو تکلیف پہنچتی، تو آپ کو کیسا لگتا؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں چین سے ہوں اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کانٹا بھی چبھے۔ کیا بات، صحابہ کرام علیہ مردوان نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بندہ صدقے جائے، واری جائے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم تو یعنی جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس میں کسی قسم کی بخیلی سے، کمی سے کام نہ لوں، کیونکہ میں جتنا بھی ادب و احترام کروں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ قرآن کے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پر عمل۔ بلکہ ایک آیت مبارکہ جو دوسری ہے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں تو وہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی لوگ کامیاب ہے، بامراد ہیں۔ تو یہاں بھی تعظیم کی، نبی پاک علیہ السلام کی دین کی مدد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید جو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا، اس کی اطاعت، اس کے حکام پر عمل کرنے کا۔ دیکھیں قرآن اور عشق رسول، آج ہمارا موضوع رکھنے کا ایک مقصد جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات تو کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات واضح ہیں، مگر قرآن عشق رسول کا تقاضا کر کیا رہا ہے؟ چاہتا کیا ایک مسلمان سے؟ قرآن چاہتا ہے کہ ایک عاشق رسول اتباع سنت کرنے والا ہو، ایک عاشق رسول اطاعت رسول کرنے والا ہو، ایک عاشق رسول قرآن سے محبت کرنے والا ہو، ایک عاشق رسول نماز پڑھنے والا ہو، ایک عاشق رسول نبی پاک کی دین کی مدد کرنے والا ہو، ایک عاشق رسول نبی پاک سے غایت درجہ محبت کرنے والا ہو، اور اس محبت میں اپنے انداز کے ذریعے لوگوں کو یہ واضح کرنے والا ہو کہ وہ ایک واقعی اس کے عمل و کردار سے پتہ چلے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی پیاری بات کہی کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، یعنی میرا انداز ایسا ہو جائے کہ جو دیکھے تو اسے نبی پاک کے کھانے کا انداز، چلنے کا انداز، پینے کا انداز، اوڑھنے کا انداز، پہننے کا انداز یہ یاد آ جائے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات، دین کی تعلیمات ہے۔ آج کے سلسلے کا ہمارا موضوع رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، کاش میں بھی سچا عاشق رسول بن جاؤں، میرے دیکھنے والے اور ہم یہاں جو موجود ہیں ہم سب عشق رسول کی حقیقی برکتیں پائیں۔ ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ محسن بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے، دیکھ کر دل باغ مدینہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، حافظ عدنان چشتی کو اور آپ کے دیگر رفقا کو مزید ایسی اچھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج دل میں عشق نبی کی ایک نئی آپ نے چراغاں روشن کر دی۔ ہمارے لیے بھی بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ دیگر سلسلوں میں بھی نبی پاک کی محبت کی گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرما کر ہمارے دلوں میں عشق رسول کو راسخ فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا
اٹھائے کیوں